بہت پرانی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا نام تھا امن پور۔ امن پور واقعی نام کی طرح پرامن جگہ ہوا کرتی تھی۔ چاروں طرف ہرے بھرے کھیت، صاف پانی کی نہریں، ٹھنڈی ہوائیں اور سادہ دل لوگ محنت کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ اس گاؤں پر ایک ایسا سایہ چھا گیا جس نے امن پور کی خوشیاں چھین لی۔ وہ سایہ تھا ظالم سردار قہار خان۔ قہار خان پورے علاقے کا سردار تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی، بہت آدمی تھے اور بہت اسلحہ تھا، مگر اس کے دل میں رحم کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ غریبوں سے زبردستی ٹیکس لیتا، کسانوں سے اناج چھین لیتا، مزدوروں کی مزدوری ہڑپ کر جاتا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تو یا تو اسے مار دیا جاتا یا پھر گاؤں سے بھگا دیا جاتا۔ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ اس کا نام لیتے وقت بھی آہستہ آواز میں بات کرتے۔ ماں اپنے بچوں کو کہتی تھیں، چپ ہو جاؤ، کہیں سردار کے آدمی نہ سن لے۔ اسی امن پور میں ایک غریب مگر سچا لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا سعید۔ سعید بہت نرم دل تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتا، شام کو اپنی بیمار ماں کے لیے دوا لاتا اور محلے کے غریب بچوں کو مفت پڑھاتا۔ سعید کے والد کئی سال پہلے سردار کے ظلم کی وجہ سے مر چکے تھے۔ بس قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک دن سردار کے سامنے سچ بول دیا تھا۔ اس دن کے بعد سعید کے دل میں درد تو آ گیا، مگر اس نے صبر کا دامن نہیں پایا چھوڑا۔ لوگ اسے کہتے، بیٹا سردار سے دور رہنا، وہ آگ ہے جو پاس جائے اسے جلا دیتی ہے۔ سعید خاموش رہتا، مگر اس کے دل میں ایک دن سچ بولنے کی ہمت ضرور پل رہی تھی۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے پورے امن پور کو ہلا دیا۔ سردار کے آدمیوں نے ایک غریب بوڑھے کی 2 جوان بیٹیوں کو زبردستی اٹھا لیا۔ بوڑھا گاؤں کی گلیوں میں روتا پھرتا رہا، سب کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا۔ آخر کار وہ بوڑھا سعید کے پاس آیا۔ بیٹا، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، میری بیٹیوں کو بچا لے، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ سعید کا دل لرز گیا۔ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں، اپنا باپ اور وہ مظلوم لڑکیاں گھومتی رہیں۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا، اب مزید خاموش رہنا گناہ ہے، اب سچ بولنا ہی پڑے گا۔ فجر کے وقت سعید مسجد پہنچا۔ اس نے رو رو کر دعا کی، اے اللہ، میں کمزور ہوں مگر تو طاقتور ہے، اگر میں حق پر ہوں تو ہی میری مدد کر۔ نماز کے بعد اس کے دل میں عجیب سا سکون آ گیا اور وہ سیدھا چل پڑا سردار کے محل کی طرف۔ سردار کا محل اونچی دیواروں والا، لوہے کے دروازوں والا اور پہرے داروں سے بھرا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے سعید کو دیکھا تو ہنسنے لگے، او غریب، یہاں کیوں آیا ہے؟ جان دینی ہے کیا؟ مگر سعید نہیں رکا۔ اس نے مضبوط قدموں سے محل میں قدم رکھا۔ سردار سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں غرور۔ سعید نے بلند آواز میں کہا، قہار خان، تیرے ظلم کی حد ہو چکی ہے۔ تو نے امن پور کو قبرستان بنا دیا ہے، بوڑھوں کو رلایا، عورتوں کو ذلیل کیا، بچوں کو یتیم کیا۔ دربار میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سردار غصے سے دھاڑا، تو کون ہوتا ہے مجھے سچ سنانے والا؟ سعید نے کہا، میں ایک مظلوم کا بیٹا ہوں اور مجھے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے، تجھ سے نہیں۔ سردار نے غصے میں حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو، کل سب کے سامنے سزا دی جائے گی۔ سعید کو اندھیری کوٹھری میں ڈال دیا گیا، مگر اس کے دل میں خوف نہیں تھا۔ وہ پوری رات قرآن پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا۔ اگلی صبح آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زوردار آندھی چلنے لگی، موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ لوگ چیختے ہوئے نکلے، پہاڑ سے پانی آ رہا ہے۔ اچانک ایک زبردست دھماکے جیسی آواز آئی اور پہاڑ کا بڑا حصہ ٹوٹ کر سردار کے محل پر آ گرا۔ چند لمحوں میں وہ محل مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ جب طوفان تھما، لوگ کانپتے ہوئے باہر نکلے اور دیکھا، ظالم سردار قہار خان ملبے کے نیچے مر چکا تھا۔ سعید کو قید سے نکالا گیا۔ بوڑھے کی بیٹیاں بھی واپس آ گئیں۔ پورے امن پور میں خوشی کا سما تھا۔ لوگ سعید کے پاس آئے، تم ہی ہمارے سردار بنو۔ سعید نے عاجزی سے جواب دیا، میں تمہارا سردار نہیں، صرف تمہارا بھائی بن کر خدمت کروں گا۔ اور یوں امن پور میں خوف کا دور ختم ہوا اور انصاف اور سکون کا دور شروع ہو گیا۔ ظلم کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا،
مٹایا نہیں۔ اللہ مظلوم کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ غرور کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔